خداوند یسوع مسیح کے قدوس نام میں آپ کو سلام. میں پاسٹر بشارت خان آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام بیداری کے ساتھ ہم خدا قدوس کے شکر گزار ہیں ہوشانہ ٹی وی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام وسائل کے لیے جو خدا نے مہیا کیے جس کے ذریعہ سے ہم آپ کے ساتھ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. میرے عزیزو، ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم مختلف لوگوں کو آپ کے ساتھ ملوا سکیں اور خاص طور پر ان کی لائف جرنی کے بارے میں جان سکیں کہ کس طرح سے کن کن مشکلات سے گزرنے کے باوجود انہوں نے محنت کی اور آج ایک خاص مقام پر پہنچے ہیں اور خدا نے انہیں برکت دی ہے. اس کے لیے ہم مختلف لوگوں کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کی آبادی کو دیکھیں تو خواتین اس وقت آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہیں اور جہاں پر ہم مسیحی بچوں کی بات کرتے ہیں وہاں پر مسیحی بچیوں اور مسیحی خواتین کی بھی ایک اہمیت ہے، کردار ہے. اور آج اس ہی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مسز سبینہ اعظم، میں آپ کو پروگرام بیداری میں ویلکم کرتا ہوں. خوش آمدید آپ نے ہمارے لیے اور اس شو کے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. اور میں شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کے کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ جو ہے وہ انوائٹ کیا. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور اس پروگرام کے لیے دعا میں رہنمائی کریں. جی ضرور. ہم سب اپنے سر جھکائیں. بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ جلالیہ آسمانی باپ، تو جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، شکر گزار ہوں تیری بیش بہا نعمتوں اور برکتوں کے لیے، تیری ان رحمتوں کے لیے. خداوند ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو رحیم اور کریم ہے، تو شفقت کرنے میں غنی ہے اور قہر کرنے میں دینوا ہے. اے خداوند ہماری تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو تو معاف کر. شکر گزار ہوں آج اس موقع کے لیے جو تو نے مجھے بخشا ہے کہ میری وساطت سے ان تمام بہنوں تک ایک اہم پیغام جو ہے میں پہنچا سکوں. شکر گزار ہوں اس پروگرام کے لیے اور ہوشانہ ٹی وی کے لیے جن کے وسیلے جو ہے ہم یہ تمام کام جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تمام پروگرام میں ہماری تو مدد و رہنمائی کرنا، مسیح یسوع کے نام میں آمین. آمین آمین. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں. آپ کہاں سے ہیں اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا، میرا نام سبینہ اعظم ہے اور میں گجرانوالہ میں رہ رہی ہوں. بچپن میرا جو ہے وہ سرگودا میں گزرا ہے، شاہینوں کا شہر جو ہے وہی میری جائے پیدائش ہے. میری تعلیم بھی جو ہے، پھر میرا کیریئر ایز اے پرنسپل بھی میں نے وہیں پہ جو ہے وہ گزارا. سرگودا سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں تک اور کیسے تعلیم حاصل کی؟ میٹرک جو ہے وہ میں نے پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول جو ہے وہاں سے میں نے کیا. اس کے بعد ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج سے مکمل کی اور پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے وہ آنرس کیا ان کمپیوٹر سائنس. اور اس کے بعد پھر میں نے جاب سٹارٹ کر دی اور ڈیورنگ جاب بھی میں نے اپنا ماسٹرز ان ایجوکیشن جو ہے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. اس سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی مذہبی جو تعلیم ہے وہ کیسے جاری رہی؟ جہاں تک مذہبی تعلیم کا تعلق ہے، یہاں پر میں جو چیز ایک مینشن کرنا چاہوں گی یا ایک آگاہی جو ہے میں دینا چاہوں گی، وہ ہمارے مینلی چرچز کا رول جہاں پہ لیکنگ ہے. اب تو آپ کے پاس یہ ہے کہ سنڈے اسکول جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، لیکن جب میں اپنے دور کی بات کروں تو اس وقت ہمارا جو چرچ جو تھا وہاں پہ یہ چیز اویلیبل نہیں تھی. تو مذہبی تعلیم جو ہے وہ میں یہی کہوں گی کہ میرے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے اس میں جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت سنڈے اسکولز کافی جگہوں پر کام اب فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ چیز نہیں تھی. اویئرنیس کی کمی ہے. جہاں تک میں کہتی ہوں کہ آگاہی جو ہے وہ اس دور میں نہیں تھی، لیکن اب بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اس چیز پہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور دینے کی جو ہے وہ ضرورت. والدین کا جو کردار ہے یہ بہت زیادہ اہم ضروری ہوتا ہے، چاہے مذہبی تعلیم ہے یا ہماری سیکولر ایجوکیشن ہے. تو آپ کے والدین کی کیسے سپورٹ رہی آپ کی سیکولر ایجوکیشن میں بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جو آپ کی گروتھ ہے اس میں بھی؟ میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ میرے والدین نے، چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی، دونوں تعلیم میں انہوں نے مجھے فل سپورٹ جو ہے وہ کیا. اس میں ایک اور اہم بات جو میں بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پیرنٹس کا ایجوکیٹڈ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میرے فادر جو ہیں وہ لائر ہیں اور میری مدر جو ہیں وہ ٹیچر تھیں. تو میرے خیال میں ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ مجھے اپنے گھر سے ہی جو تھا وہ مل گیا. تو اتنی جس طرح اکثر لوگوں کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تو مجھے نہیں کرنی پڑی اور مطلب بڑا ہی اسموتھلی جو ہے ایجوکیشن کا کام جو ہے وہ میٹریکولیشن، پھر ایف ایس سی، پھر گریجویشن، آگے پھر جب میں نے جاب کی اس میں بھی میرے پیرنٹس نے جو مطلب مجھے فلی جو ہے وہ سپورٹ کیا.
جیسا کہ آپ نے ذکر کیا آپ کے جو فادر ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں, مدر آپ کی ٹیچر ہیں, تو آپ کو تو گھر میں کتابیں نظر آتی ہوں گی جدھر دیکھتی ہوں گی. بالکل ایسی ہی کچھ صورتحال تھی. تو لیکن یہ کہ پڑھائی کا ایک ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتی ہے بچے کو ایکسیل کروانے میں اور اس کے اندر ایک انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں. تو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ جو تھا وہ مجھے ملا, جس کے لیے میں بڑی خدا کی شکر گزار ہوں. یہ شکر گزاری کی بات ہے, لیکن دیکھا جائے تو ہر گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے. بہت سارے ہمارے مسیحی جو والدین ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کے لیے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی جو اگر والدین نہیں بھی پڑھے لکھے تو والدین کے لیے یا بچوں کے لیے یا مسیحی بچیوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور سب سے اہم کردار جو ہے وہ والدین کا ہے. والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کی اچھی تربیت جو ہے جب تک نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس سلسلے میں وسائل ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مسیحی خاندان ہیں ان میں سب سے مین مسئلہ جو یہی ہے کہ فائنینشلی اتنے وہ اسٹرانگ نہیں ہیں. دوسرا, جن جگہوں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ پڑھائی کا ماحول نہیں ہے. تو دیکھا دیکھی ہم کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو اگر آپ کو ایک انوائرمنٹ پڑھائی کا نہیں ملے گا تو بچے تو یہی کہیں گے کہ جی پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, اس کے بغیر ہی ہمیں تمام چیزیں جو وہ مل جائیں گی. تیسرا, ہمارا میڈیا جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس تمام چیز میں. تو جہاں تک والدین کے لیے میری جو ہے ایک گزارش بھی ہے ان سے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو اپنا جو ٹائم جو ہے وہ اپنی پڑھائی میں جو ہے وہ اسپینڈ کریں, کیونکہ یہی چیز ہے جو آگے ان کے کام آئے گی. کیونکہ اگر اچھی آپ کی بیس اسٹرانگ ہے, آپ کی پڑھائی اسٹرانگ ہے, تو آپ کے پاس امپلائمنٹ کے جو ہیں وہ مواقع جو ہیں وہ زیادہ ملیں گے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آج کل اگر ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے, وہ گلی محلوں میں پھر رہی ہے آوارہ, ٹھیک ہے, یا تو وہ نشے کی عادت میں جو ہے وہ اس کی عادت میں دھوتے ہیں, کوئی فیوچر نہیں ہے. تو یہ ایک المیہ بھی ہے نہ صرف ہمارے معاشرے کا, خاص طور پر ہمارے مسیحی خاندانوں کا. تو میری گزارش ہے تمام والدین سے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کی پرورش پہ جو خصوصی توجہ دیں, کیونکہ یہی وقت ہے. اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اپنی جب تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد آپ نے پروفیشنل جو لائف اسٹارٹ کی تو اس میں آپ نے ٹیچنگ. جی ہاں جی, ٹیچنگ کو میں نے چوز کیا کیونکہ شروع سے ہی مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا. تو موسٹلی جو گرل میری جو فرینڈس جو تھیں وہ اکثر جب ان کو کوئی بھی ٹاپک وغیرہ سمجھ نہ آنا تو انہوں نے میرے پاس ہی آنا, اور میں نے جو بڑی خوشی سے ان کو جو ہے وہ چیز ایکسپلین کرنی. تو وہیں سے مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ میرا پیشن جو ایکچولی جو کیا ہے وہ ٹیچنگ میں ہے. تو اسی لیے میں نے پھر جو ہے وہ ٹیچنگ کی جو ہے وہ لائن وہ اختیار کی آفٹر مائی آنرس جو میں نے کیا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد پھر میں نے جاب اسٹارٹ کی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ یہ مسلم انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ میں نے اپنی ٹیچنگ اسٹارٹ کی, اور وہی انسٹیٹیوشن میں ایز اے پرنسپل جو ہے وہ پچھلے 8 سال تک میں کام کرتی رہی. صحیح. یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو گھر سے ایسا ماحول ملا. جی. اور میں تمام والدین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, جیسے میں بھی اس بات کا ذکر کر رہی تھی, ضرور اپنے بچوں کی اسٹڈی پر دھیان دیں, اور بہت زیادہ اپنے دیگر کاموں ذمہ داریوں یا اپنی روٹی کمانے کے سلسلہ میں لگے رہتے ہیں. وہ اہم ہے, وہ ضروری ہے, لیکن اگر ہم صرف وہی کرتے رہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہ دیں تو ہم بچوں کا مستقبل خراب کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو خاص طور پر مسیحی بچیاں ہیں, گرلس ہیں, ان میں تعلیم کے رجحان کو آپ کہاں پر دیکھتی ہیں؟ پہلے سے تھوڑی بہت بہتری جو ہے وہ آئی ہے, لیکن ابھی بھی ہمیں اس میں کام کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. ہماری جو مسیحی بچیاں خاص طور پہ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ فائنینشلی ہمارے پاس کرسچن فیملیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پڑھائی کروانی بھی ہے تو لڑکوں کو جو ہم بھیج دیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, لڑکیوں کو ہم گھروں میں بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ایک غلط اپروچ ہے. ہمیں اس سوچ کو جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی بچیوں کو باہر نہیں نکالیں گے, ہم ان کو خود مختار نہیں کریں گے, ہم ایز اے کرسچن کس طرح ہم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, یہ چیز نہیں ہے. تو ہمیں اپنی بچیوں کی تعلیم پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ تعلیم محض جاب کے لیے, کہ ہم اس لیے اچھا پڑھ رہے ہیں تاکہ کل کو ہمیں اچھی جاب ملے. تو کیا تعلیم صرف جاب کے لیے ہے یا تعلیم کا جو اثر ہے وہ ہماری شخصیت پر پڑتا ہے؟
تعلیم کا ہماری شخصیت پہ بہت اہم اثر پڑتا ہے. اگر آپ ایک پڑھے لکھے, اور میرے خیال میں ہمارے پاس اگر دو شخص آئیں, آپ کو ان کی بول چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ایجوکیٹڈ ہے اور کون جو آپ کے پاس ان ایجوکیٹڈ ہے. تو تعلیم کا ہماری زندگیوں پر, ہماری پوری سوچ پر, ہماری پرسنالٹی پہ بہت اہم اثر پڑتا ہے. آپ کی بول چال, آپ کی پہچان اس سے ہوتی ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ یہ صرف ایک جو ہے وہ روزگار حاصل کرنے کا, نو ڈاؤٹ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو جو ہے بدل دیتا ہے, آپ کی سوچ کو بدلتا ہے, آپ کی سوچ کو وسیع کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے, اپنا حق کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں میں ایک سوچ عام جنرل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی فلاں شخص ہے وہ پڑھ گیا لیکن اس کو جاب نہیں ملی تو وہ بے روزگار ہے, اور اتنی اچھی ڈگری لے کر بھی وہ گھر میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے. تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا زیادہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اور اس وجہ سے جو مسیحی بچے ہیں, بچیاں ہیں, یا کئی دفعہ والدین بھی ایسا ہی سوچ رہے ہیں. تو ان بچوں کو, ان والدین کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ ایک سوچ جو ہے کہ جی پڑھائی جو ہے وہ صرف روزگار حاصل کرنے کے لیے, نو ڈاؤٹ یہ ایک فیکٹر ہے, لیکن ایک پڑھے لکھے معاشرے کے لیے معاشرہ بنتا کن سے؟ ہم تمام لوگوں سے, انسانوں سے. تو اگر لوگ ہی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ہم ایک اچھے معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پڑھائی بہت جو ہے وہ اہم ہے, اور یہ اس وقت کی اہم جو ہے وہ ضرورت ہے, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ سب لوگوں کے لیے. بہت شکریہ. اور ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی. ویلکم بیک ویورز. اس وقت آپ ہوشانہ ٹی وی پر پروگرام بیداری دیکھ رہے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں مسیحی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مسیحی بچوں یا ان کے والدین کی جو تعلیم میں دلچسپی ہے اس کے حوالے سے. تو ابھی میم میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ایز اے ٹیچر, ایز اے پرنسپل 8 سال جو ہیں وہ اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. تو والدین کی طرف سے کیا زیادہ شکایات آپ کو موصول ہوئیں, یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیا ایک رویہ ہے؟ ایک مکس قسم کا ہی رویہ ہے. کچھ آپ کے پاس اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اپریشیٹ کرنے والے جو ہے نا والدین, ان کی ریشو بہت کم ہے. میجورٹی کو کمپلینز ہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں میں کہوں گی کہ پیرنٹس کا ایکچولی رول جو ہے اس کی کمی ہے. جس طرح ہمارے والدین تھے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے والدین کو کبھی ہمیں جو ہے وہ فورس نہیں کرنا پڑا کہ بیٹا کتاب کھولو, تمہارا کل ٹیسٹ ہے یا پیپر ہے. آج کل ہمارا میڈیا جو ہے اس نے ایک شکنجے میں ہمارے بچوں کو جو وہ جکڑ لیا ہے کہ جتنا ٹائم ان کو اپنی پڑھائی تعلیم کو دینا چاہیے اتنے وہ نہیں دیتے. ان کا انٹرسٹ جو ہے ان ادر ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو پڑھائی کی طرف لا ہی نہیں پا رہے. جب وہ لا ہی نہیں پاتے تو بچے کا رزلٹ افیکٹ ہوتا ہے. پھر وہ اسکول جو ہے اس کو جو ہے وہ الزام دیتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کو گریڈ یا اس کی پرسنٹیج جو ہے ویسی نہیں جس طرح پہلے تھی. دیکھا جائے تو آج جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی گیجٹس آج ہمارے پاس ہیں, ہم بچوں کو دور نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کسی نہ کسی طور سے ہماری زندگیوں میں حصہ بن گئے ہیں. ان کو اصل میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو کیسے ہم اس کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایشو ہے, اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کو بیلنس کرنا بھی میرے خیال میں اس کی چابی جو ہے نا وہ پیرنٹس کے پاس ہی ہے. صرف یہ جو ہے وہ ٹیچرس, کیونکہ اگر دیکھیں کہ بچہ اسکول میں کتنے گھنٹے, میکسیمم 8 گھنٹے, 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے آپ نکال دیں, میکسیمم ٹائم وہ کہاں پہ اسپینڈ کر رہا ہے؟ گھر میں. تو گھر میں ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک تو ہم ٹائم ٹیبل بنائیں کہ پڑھائی کا یہ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. دوسری, ہمارے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ خود ڈیزائن کریں, خود سوچیں, اور وہ ٹائم صرف اس کام کے لیے مختص ہو, اس میں پھر ہم کوئی اور کام نہ کریں. اس طریقے سے ایک تو بچے اور والدین کے درمیان ایک گیپ جو آ گیا ہے وہ بھی دور ہوگا, ان کی انٹریکشن بہتر ہوگی, وہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ پائیں گے. پیرنٹس بچے کے انٹرسٹ کو سمجھ پائیں گے, بچے یہ سمجھ پائیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں.
تو تب میرے خیال میں ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ تبھی اس کو بیلنس ہاں جی بیلنس کیا جا سکتا ہے. ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں, اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر یہ بنے گا یا ہماری بچی بڑے ہو کر یہ بنے گی, وہ والدین کی خواہش ہے, جبکہ بچے کے اندر کچھ اور ابیلٹی ہے یا بچے کے اندر کچھ اور خواہش ہے, وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے. تو کیا آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو کوئی پریشر تھا کہ آپ؟ پریشر نہیں تھا, لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. جی جی. لیکن میری اپنی خواہش نہیں تھی, میرا اپنا انٹرسٹ نہیں تھا. نو ڈاؤٹ میرے گریڈز بہت اچھے تھے, اگر میں چاہتی تو میں جا سکتی تھی. لیکن یہاں پہ بھی میں اپنے پیرنٹس کو کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے مجھے پریشرائز نہیں کیا, اور انہوں نے جو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ جس میں میں جانا چاہتی تھی اس میں انہوں نے مجھے جو ہے وہ فلی جو ہے وہ انہوں نے بیک اپ کیا, اور اس کے لیے میں ان کی تھینکفل ہوں. تو آج کل کے پیرنٹس کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی خواہشات جو ہیں اپنے بچوں پہ نہ ٹھونسیں. آپ یہ دیکھیں کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہو سکتا ہے. آپ پریشرائز کر کے بچے کو اس فیلڈ میں بھیج تو رہے ہیں, لیکن آگے اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اس میں کوئی رزلٹ ہی کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا, تو اس میں لاس کس کا ہے؟ اس بچے کا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں آپ کا وقت اگر 2 یا 3 4 سال ہیں, ہاں جی, وہ وقت ضائع ہے, پھر آپ کے ریسورسز جو آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ ضائع ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کا انٹرسٹ جو ہے اس کو دیکھا جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ ہاں جی اس فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے. اچھا, اگر والدین بچوں کی اسٹڈی میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ نہیں لیتے تو نقصانات یہی ہوں گے کہ آپ کے پاس جو بچہ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ رہ جائے گا. جس سوسائٹی کا وہ حصہ ہے, آنے والے وقت میں وہ کس کو الزام دے گا؟ وہ اپنے ماں باپ کو ہی الزام دے گا کہ جب ٹائم تھا آپ کا مجھ پہ توجہ دینے کا, آپ نے نہیں توجہ دی. تو وہ ٹائم جب گزر گیا اس کے بعد تو پھر کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں بنتا. تو والدین کی انوالومنٹ میں پھر کہوں گی بہت زیادہ ضروری ہے بچے کی تربیت میں. تربیت میں صرف تعلیم نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں سکھانا جو ہے یہ مین رسپانسبلٹی جاتی ہی والدین پہ ہے. جہاں تک ٹیچرز ہیں, اسکول ہیں, وہ ایک سیکنڈ لیول ہے. تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ دوسروں پہ نہ ڈالیں, پہلے ہم اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ کیا ہم ایز اے پیرنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں. تب یہ جائز بنتا ہے کہ ہم اسکول کو یا ٹیچرز کو جو ہے ہم بلیم دیں, یا ان کو جو ہے ہم ان سے پوچھیں کہ ہاں جی ہمارا بچہ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ چل نہیں رہا یا ایکسل کیوں نہیں کر رہا پڑھائی کے میدان میں. جہاں تک ہم مسیحی بچے یا بچیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف اس میں اسکول پیرنٹس بلکہ چرچ کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے, یا وہ تعلیم جو پلپٹ سے ہمیں دی جاتی ہے وہ ہماری تربیت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آج جب مسیحی بچے یا بچیاں تعلیم سے دور ہیں یا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے, تو اس میں چرچ کا رول آپ کہاں پر دیکھتی ہیں؟ بہت اہم رول ہے, جس طرح آپ نے کہا, کیونکہ چرچ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم اپنی مسیحی جو بچے ہیں, بچیاں جو ہیں, والدین تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. تو اگر چرچ میرے خیال میں کچھ اس قسم کے جو ہیں وہ ایک اسٹیپ اٹھائے جس میں ہمارے جو غریب مسیحی خاندان جن کو اگر سپورٹ کیا جائے, جو بچے تعلیمی میدان میں اچھے ہیں, ذہین ہیں, ان کے لیے اگر اسکالرشپ کا سسٹم جو اگر وہ شروع کیا جائے تو میرے خیال میں کہ تعلیم کی جو ریشو جو ہمارے مسیحی خاندان میں بہت کم ہے اس کی پرسنٹیج وہ بہت زیادہ جا سکتی. ہمارے کلیسیاؤں میں کیا تعلیم کی اہمیت پر پیغامات سنائے جاتے ہیں یا نہیں سنائے جاتے, یا کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں سنائے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے اب تک جو ہے کسی بھی چرچ کو اس اینگل پہ انوالو ہوتے جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے. دینی تعلیم تو دور کی بات ہے, آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ یہ دنیاوی تعلیم, اس میں بھی کوئی جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ چرچز کا کوئی رول ہے, لیکن وہ ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور اس میں میں کہتی ہوں اگر چرچز اگر کوآپریٹ نہیں کرے تو وہاں کی جو کلیسیاں جو ہیں ان کو یہ اسٹیپ جو ہے میرے خیال میں جو ہے وہ ایک لینا چاہیے. ان کو اس چیز کا احساس جو ہے ان کو کروانا چاہیے کہ کیا آپ اپنے مسیحی بچیوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں. ویورز, ہمارا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, لیکن یہ وقت کی بہت ضرورت ہے کہ چرچ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف لا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف جو تعلیم ہے بلکہ جو فنی تعلیم ہے, ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے, جیسے آپ کمپیوٹر سیکھتے ہیں یا بچیاں ہیں وہ کوئی سلائی یا کڑھائی یا کوئی اور دیگر چیزیں سیکھتی ہیں, تو ایک مسیحی بچی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ اگر وہ فنی تعلیم جو ہے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کرے. دیکھیں ہر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بن سکتا, تو میرے خیال میں جو ووکیشنل ٹریننگ جو ہے یا جس طرح آپ نے یہ پروفیشنل جو اسکل حاصل کرنے والے ادارے ہیں ہمارے پاس,
اگر اس میں ہمارے بچے اور بچیاں اگر داخلہ لیں تو میرے خیال میں وہ بہت آگے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. تو ہم صرف ہر بچہ یہ نہ سوچے کہ جی میں نے انجینئر ہی بننا ہے یا میں نے پائلٹ ہی بننا ہے. آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ سائنس میں نہیں ہے یا انجینئرنگ میں نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ جو مہارت والے کام ہے, جو اسکل حاصل کرنے والے کام ہے, اس میں بھی اگر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے تو امپلائمنٹ کے اینگل پہ, روزگار کے اینگل پہ بہت اچھے اب تو مواقع جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ہمارے بچوں کے لیے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی تعلیم پر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اور لڑکیوں کو سوچا جاتا ہے کہ یہ تو چلیں مہمان ہے اور اس نے تو اگلے گھر میں جانا ہے, اور اس کی تعلیم پہ اتنا دھیان نہیں دیا جاتا یا اس کو اتنا توجہ نہیں دی جاتی. اگر شادی کے بعد خدا نخواستہ کسی مسیحی بہن کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کا آسرا چھن گیا ہے, یا خدا نخواستہ اس کے ہسبینڈ وہ بیمار ہیں یا ان کے پاس روزگار نہیں ہے, تو مسیحی بیوی کے پاس اگر کوئی اسکل ہے تو وہ گھر بیٹھے اچھا روزگار کما سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل تو گورنمنٹ نے بھی ایسے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں, اور ہمارے بہت سارے کرسچن بھی انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ والدین کو کیا خاص طور پر اس سلسلے میں پیغام دینا چاہیں گے کہ بچیوں کو اگر آپ اسکل بھی ساتھ سکھاتے ہیں, چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مردوں کو ہی کرنا ہے, تو لڑکیوں کو, بچیوں کو ایجوکیشن دینا اور یا اسکلز دینا, یہ کتنا ان کے فیوچر کے لیے کتنا ان کو سیکیور کرتا ہے؟ بہت اہم ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں اگر شانہ بشانہ مل کے جو ہے وہ کام کریں گے تو میرے خیال میں ایک بہتر فیوچر جو ہے وہ ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس سوچ کو بھی ہمیں جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف لڑکوں کو ہی آگے بڑھنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے. لڑکیوں کو بھی تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے, اور جس طرح اسکل کی آپ نے بات کی تو یہ بھی حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آنے والے وقت میں ان کے لیے جو ہے بہت کارآمد جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. تو پروگرام کے آخر میں آپ مسیحی بچوں کو یا بچیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی, والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ جو ہے بہت اہم توجہ دیں, اور تعلیم ہی وہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آنے والی جنریشن کا جو مستقبل جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں. کیونکہ اچھی تعلیم ہے تو اچھے نوکری کے مواقع ہوں گے, اچھے نوکری کے مواقع ہوں گے تو ظاہر ہے جو زندگی کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو اینڈ پہ میں دوبارہ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی خاص طور پر نہ صرف لڑکوں بلکہ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ مسز سبینہ اعظم, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اور ناظرین, مسز سبینہ اعظم ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے اس بات کو سیکھا, جانا کہ کس طرح سے ان کے والدین نے ان کی مدد کی, اور جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتی تھیں والدین نے اپنا کردار ادا کیا. ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں اور خاص طور پر اپنی بچیوں کی بھی تعلیم پر خاص توجہ دیں. آئیے ہم دعا کریں. اے قادر مطلق خدا باپ, ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمارا نجات دہندہ ہے, اور تو جو صاحب کرامات ہے. ہم دعا کرتے ہیں خاص طور پر اپنے مسیحی والدین کے لیے, بچوں اور بچیوں کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے. ہماری دعا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں خوب محنت کریں, اور اے خدا ان کی ساری محنت کو برکت دے, ہمارے بچے کامیاب ہوں اور ہم اور زیادہ تیری ہی شکر گزاری کریں, یسوع مسیح کے نام سے آمین. ناظرین, پروگرام بیداری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بفضل خدا آپ کے ساتھ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ بات چیت ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیپ واچنگ ہوشانہ ٹی وی. گاڈ بلیس یو.